حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کر دے۔ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے، آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے،
مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے کو خدا نے حلال کیا ہے اس کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ اگر انسانی صحت کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی فائدے مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ جنت میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جوں کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جوں کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔